بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سر مبارک۔ خولی بن یزید نے حضرت سیدنا امام حسین کا سر ایک نیزے پر چڑھا رکھا تھا اور ایک فوجی دستہ کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ شام ہو جانے کی وجہ سے اسے گورنر ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین کا سر لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھی۔ اس نے خولی بن یزید سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ خولی بن یزید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام و اکرام کا لالچ دیا، لیکن اس نے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور پھر کبھی نہیں لوٹ کر آئی۔ اگلے روز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ان کے سامنے رکھا گیا تھا اور وہ ایک چھڑی سے آپ کے داہنے مبارک کو چھونے لگا۔ وہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اس کو وہ برداشت نہیں کر سکے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے، چھڑی کو ان 5 ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا بدبخت، قسم ہے اس خدا کی جو کہ عبادت کے لائق ہے، میں نے ان لبوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ پھر وہ غم کی شدت سے رو پڑے۔ ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم کی بات سنی تو کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کا خیال نہ کیا، تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو شہید کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ یہ تمہارے اچھوں کو قتل کر دے گا اور بروں کو زندہ چھوڑ دے گا۔ سیدنا امام زین العابدین اور ابن زیاد کا مکالمہ۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حضرت سیدنا امام زین العابدین کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں علی ابن حسین ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ علی ابن حسین تو کربلا میں مارے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے اور میرا نام بھی علی ابن حسین ہے اور میرے بھائی کو شہید کیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے ہم نے نہیں، اللہ نے مارا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کا فرمان سنا دیتا ہوں کہ بے شک اللہ ہی جانوں کو قبض کرنے والا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دوسرا نفس ان کی موت کے وقت اسے نہیں مارتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہیں کیوں چھوڑ دیا گیا۔ پھر ابن زیاد نے اپنے لشکریوں کو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ سن کر فرمایا کہ مجھے بھی قتل کروا دے، مگر ان عورتوں کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور ان کا حق ادا کر سکے۔ ابن زیاد نے جب آپ کی بات سنی تو اپنا حکم واپس لے لیا اور کہنے لگا کہ ان عورتوں کے ساتھ یہی جائیں گے۔ جس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید نے کہا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ قطع رحمی کی اور میرے حقوق کو نظر انداز کر دیا، جس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت جواباً فرمائی کہ تم پر اور روئے زمین پر جو بھی بلا نازل ہوتی ہے وہ عالم کی پیدائش سے قبل لوح محفوظ لکھ دی جاتی ہے۔ یزید نے جب آپ کی بات سنی تو کہا کہ تم پر یہ مصیبت تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین نے یزید کی بات سننے کے بعد خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔